اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد یہ دو رکوع جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہے، 10 کمانڈمنٹس، دی قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس۔ تورات میں جو احکام عشرہ آئے تھے اس کا یہ قرآنک ورژن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے۔ اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے آخری حصے میں، یہاں ذرا وہی باتیں ہیں کہ ذرا تفصیل سے آئی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے سوائے اس کے کسی کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے اور والدین کے ساتھ احسان، نیک سلوک۔ یہ چوتھا مقام آ گیا جہاں کہ اللہ، تیسرا مقام آیا ہے، چوتھا مقام سورہ لقمان میں آئے گا، اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس، احدہما، وہ اکیلے، کوئی ایک ان میں سے، او کلاہما، یا دونوں، یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، یا والد فوت ہو گئے، والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئی، یا والدہ فوت ہو گئی، والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو، جھڑکنا نہیں، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ کسی وقت ان کی بات ٹالنی بھی پڑ جاتی ہے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، لیکن سختی کے ساتھ نہیں۔ ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا دل دکھے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے، کل یہی تھا وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لپٹتا تھا میری ٹانگوں میں آ کر، اور وہ یہی ہے جسے میں گود میں لیے پھرتا تھا۔ یہ دل دکھے نہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ آ گیا جو میں نے کہا تھا، والدین کے لیے بھی اپنے بازوؤں کو، کندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو، سینہ تان کر بات نہ ہو ان سے، بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر، جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا، مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا، کمزور تھا، میرے لیے غذا کا، میرے آرام کا، مجھے تکلیف ہو تو تڑپتے یہ تھے، تو اے پروردگار اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں؟ میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کو، ان کے طفیل، تو ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب واقف ہے خوب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے لیے غفور ہے۔ اس میں اشارہ ہے کسی وقت بوڑھے والدین، جیسے کہ ہم پڑھ آئے کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ کبھی بچوں کی سی عادتیں نوت کر آتی ہیں، پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی، کہیں روکنا بھی پڑتا ہے، ٹوکنا بھی پڑتا ہے، لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو ادب کے ساتھ، سختی نہ ہو، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کو، کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو، تمہاری مجبوری ہے، وہ تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ۔ تبذیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے۔ اسراف یہ ہے کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے۔ کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ کھانا ایک سالن روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے، لیکن 4 کھانے، یہ اسراف ہے۔ کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈروب بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے، یہ اسراف ہے۔ جتنے آپ کے لیے لازم ہیں، ضروری ہیں، وہ رکھیے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، صرف نام و نمود کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور کس قدر ہو رہا ہے، دھوم دھڑکا ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے تبذیر۔ ولا تبذر تبذیرا، اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے مت اڑاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ مبذرین جو ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے، بیکار دولت اڑانے والے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بات جب میری سمجھ میں آئی تھی تو بہت قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھ پر منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے، بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے
کہ کسی سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، بقائے نور بنی ہوئی ہے اور دھوپ دھڑ رہا ہے. اچھا اسی سیٹھ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا، کوئی پہرے دار ہوگا، کوئی مالی ہوگا، کوئی اس کا خانسامہ ہوگا، اس کی بچی شاید بوڑھی ہو رہی ہو، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں. کیا ہوگا اس کے دل میں؟ کیا چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں؟ کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا داؤ چلے گا یہ پیٹ پھاڑے گا اپنے اس سیٹھ کا اور لے کر جائے گا. یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات، تبذیر جو ہے، جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی، طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے. ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا. صدق اللہ.